آج کی یہ شام خدائے سخن سرتاج شعرائے اردو میر محمد تقی میر کی یاد میں سجائی گئی ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ میر محمد تقی میر سن 1722 یا 23 میں آگرہ میں، جسے اس زمانے میں اکبر آباد کہا جاتا تھا، پیدا ہوئے۔ ان کے والد میر علی متقی ایک درویش تھے، لیکن جب میر 10 برس کے تھے تبھی ان کا انتقال ہو گیا، دہلی لوٹے، اور دہلی میں ان کے سوتیلے بھائی کے ماموں سراج خان آرزو رہتے تھے، ان کے پاس رہنے لگے۔ خان آرزو خود شاعر تھے اور یہ ممکن ہے کہ میر نے ان کی صحبت سے کچھ فائدہ اٹھایا ہو، لیکن ان کے ذوق میں اور میر کے ذوق میں بہت فرق تھا، اور ان کی شاعری میں بھی بہت فرق تھا۔ ان کا ان کے ذہن پہ بڑا اثر ہوا۔ شاید ان عالم سے ہی بچنے کے لیے جب وہ 16-17 برس کے تھے تو وہ ایک خیالی تصور میں پناہ لینے لگے۔ انہیں چاند میں سے ان کے ہی الفاظ میں ایک ماہ پیکر خوبصورت نظر آنے لگی جو صبح ہوتے ہی غائب ہو جاتی۔ وہ اس خیالی عشق میں ڈوبتے گئے۔ ان کی مشہور مثنوی خواب و خیال اسی واردات کی تصویر کشی کرتی ہے۔ میر اردو غزل کے خدا ہیں، لیکن میر کے فن کی عظمت کا اعتراف اردو کے بڑے بڑے شعراء نے کیا ہے۔ ذوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ غالب کہتے ہیں ریختہ کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اور غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ میر کے شعر کا حوال کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کم از گلشن کثیر نہیں۔ یہ دیکھیے ایک آدھ شعر پڑھتا ہوں۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم بادو بہاراں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب نے شعر پڑھا تھا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا۔ میر کے دین و مذہب کو پوچھتے کیا ہو، نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ میر کی شاعری بنیادی طور پر عشقیہ ہے۔ وہ ایسے شعر کہتے ہیں جیسے گفتگو کر رہے ہوں۔ ان کے شعر میں سادگی ہے اور خوبصورتی ہے، حسن کا بیان بہت دلکش انداز میں کرتے ہیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میر کی زندگی عالم میں گزری اور اس کا اثر ان کی شاعری پہ ہوا۔ ان کی شاعری میں مایوسی ہے، یاس ہے۔ دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔
بیٹھنے کون دے ہے پھر اس کو جو تیرے آستاں سے اٹھتا ہے. یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے. عشق ایک میر بھاری پتھر ہے کب یہ تجھ ناتواں سے اٹھتا ہے. خوبصورت شعر ہے یہ. سرہانے میر کے آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اس کے عالم میں خود اپنے اوپر طنز کرتے ہیں. یہ شعر دیکھیے. ہوگا کسی دیوار کے سائے تلے میر، کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو. بارے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو. کہاں میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے سن کر تبسم کیا. ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا. آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. ہم نہ کہتے تھے کہ مت دیر و حرم کی راہ چل، اب یہ دعویٰ حشر تک شیخ و برہمن میں رہا. یہ دیکھیے شیخ صاحب کی کتنی اچھی پہچان میر کو تھی. مت مانیو کہ ہوگا یہ بے درد اہل دین، گر آوے شیخ پہن کے جامع قرآن کا. یہ میر کی تحریر ہے انہی کے ہاتھ میں. مغلیہ سلطنت ٹوٹ رہی تھی، کمزور ہو رہی تھی. پہلے نادر شاہ کا حملہ، پھر احمد شاہ کا حملہ، دلی کو برباد کر دیا گیا تھا. تخت طاؤس ایران جا چکا تھا. جب دہلی تباہ ہو گئی تو فنکاروں نے، شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا. جب حالات بد سے بدتر ہو گئے تو میر تقی میر بھی آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ ہجرت فرما گئے. لکھنؤ میں میر کو خوب عزت ملی، خوب شہرت ملی، لیکن میر کا دل دہلی میں اٹکا رہا. وہ دہلی کو اس قدر مس کرتے رہے کہ لکھنؤ کے کبھی ہو نہیں پائے. بڑھتی ہوئی عمر، دہلی کی تباہی، وطن سے جدائی کا رنج، یہ سب ان کے اوپر اثر کرتا رہا. دہلی کی یاد میں لکھتے ہیں، پھر موج ہوا پیچاں اے میر نظر آئی، شاید کہ بہار آئی زنجیر نظر آئی. دلی کے نہ تھے کوچے اوراق مصور تھے، جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی. کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے. دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے. جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے. اسی رنج و غم کے عالم میں 20 ستمبر 1810 میں میر تقی میر اس دار فانی سے کوچ کر گئے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. گئی عمر در بند فکر غزل، سو اس فن کو ایسا بڑا کر چلے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے
کیا کر چلے. مولوی عبدالحق نے میر کے بارے میں لکھا ہے، اگر دنیا کے ایسے شاعروں کی ایک فہرست تیار کی جائے جن کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا تو میر کا نام اس میں ضرور داخل کرنا ہوگا. ان کا احسان اردو زبان پر تا قیامت رہے گا اور ان کے کلام کا لطف کبھی کم نہ ہوگا. میر اس بات کو جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا. تو یہ تھے میر تقی میر.